تمہارا جو جی چاہے وہ کرو، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو رہو اور میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں کسی کو کوئی تان نہیں کروں گا۔ سب چلے گئے، چند آدمی رہ گئے۔ اب حضرت حسین کو پکڑ لیا گیا۔ جب حضرت حسین کو گرفتار کیا گیا، حضرت حسین نے کہا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میری 3 باتیں ہیں وہ سن لیجئے۔ اگر تم چاہتے ہو میں واپس چلا جاؤں تو مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے کی اجازت دے دو، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں چلا جاؤں گا۔ اور اگر تم چاہتے ہو تو مجھے خود یزید کے پاس لے چلو، لِکَيْ یدی علی ید یزید، تاکہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ دوں اور اپنا معاملہ خود میں طے کروں، جو وہ کرے فیصلہ کرے اس پہ میں راضی ہو جاؤں گا۔ اور اگر تم چاہتے ہو تو پھر مجھے جہاد کی اجازت دے دو، میں بھی تلوار سوچ لوں اور برسر پیکار تمہارے سامنے ہو جاؤں اور نپٹ لیا جائے۔ شرطیں نہیں مانی گئی، شرطیں نہیں مانی گئی۔ 9 محرم کا دن تھا، کربلا کے میدان میں حضرت حسین کا پورا خاندان جمع ہے اور جو آپ کے ساتھی وہ بھی جمع ہے، اور یہ ہے کہ بس اب صبح کو جنگ شروع ہونے والی، اب صبح کو مقابلہ ہوگا۔ ایک طرف یزیدی فوج ہے، ایک طرف حسینی فوج، ایک طرف یزید کے ماننے والے ہیں، ایک طرف حسین کے ماننے والے ہیں۔ جمعہ کا دن تھا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی، ایک روایت کے مطابق سنیچر کا دن تھا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت حسین مقابلے پہ کھڑے ہوئے، حضرت حسین کے ساتھ 1-2 نہیں بلکہ 72 آدمی شہید ہوئے، اور آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور آپ کا جسم چھلنی کر دیا گیا اور آپ کی گردن مار کے جب یزید کے سامنے رکھی گئی تو بعض روایتوں کے مطابق یزید رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے ابن سمیہ، تم نے انہیں معاف کیوں نہیں کیا؟ اگر میں ہوتا تو معاف کر دیتا۔ اور بعض روایتوں کے مطابق یزید خوشی منانے لگا، ہنسنے لگا غیر قیب۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور حضرت حسین کے ساتھ حضرت حسین کا پورا خاندان شہید کر دیا گیا۔ حضرت سکینہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہما، یہ وہ مائیں تھیں جن کو کبھی آسمان نے ننگے سر نہیں دیکھا، جن کو کبھی غیر نے کیا، گھر والوں نے کبھی ان کے چہرے کی زیارت ویسے نہیں کی جیسے دنیا اپنے گھر والوں اور اپنے گھر کی عورتوں کی زیارت کرتی۔ وہ سکینہ اور زینب بلکتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی، لیکن دشمنوں نے کسی کی نہیں سنی، شہید کر دیا۔ حضرت حسین کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت حسین جب شہید ہو گئے تو اب کیا کیا جائے؟ اب تو خاندان نبوت اجڑ گیا، صرف حضرت علی زین العابدین بچے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ کی مہربانی سے انہی کے ذریعے سے خاندان نبوت چلا اور آج بھی باقی ہے، انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ حضرت حسین جہاں پر شہید ہوئے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے، وہاں پر جہاں پر واقعہ کربلا پیش آیا ہے وہاں پر 50 سال تک کھیتی ہوتی رہی ایک روایت کے مطابق، اور دوسری روایت کے مطابق 300 سال تک کھیتی ہوتی رہی، اور 300 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد جو کربلا کا واقعہ لکھا گیا اور اس کو آج تک پڑھا جا رہا ہے، تو آپ سوچئے 50 سال کے بعد اگر کوئی واقعہ لکھے گا تو اس میں کتنا غلط ہوگا، کتنا صحیح ہوگا، آپ اندازہ کر لیجئے۔ 2 دن کی بات ہم لوگ بھول جاتے ہیں، صبح کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو شام کو اگر لکھنے بیٹھو تو خیال بدلنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ وہاں تو 50 سال اور 300 سال گزر چکے ہیں، اس کے بعد جو کربلا کا واقعہ لکھا گیا اس میں دشمن بھی ہے، اس میں دوست بھی ہیں، لکھنے والے جیسا چاہا لکھ دیا اور اس کو ایسا بنا دیا گویا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت کا مقام نہیں بلکہ وہ کسی گڑھے میں گر گئے۔ حضرت حسین کو شہادت کا مقام ملا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ حضرت حسین اللہ کے یہاں زندہ ہو گئے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، ان کو بھی نیزے اور خنجر سے مارا گیا، ان کا بھی واقعہ نقل کیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم، حضرت حسین کی قبر کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم۔ آج جو حضرت علی کی قبر لوگ بتاتے ہیں یہ حضرت علی کی قبر ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ حضرت حسین کی جہاں پر قبر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ حسین کی قبر ہے،
کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کہاں ان کی ہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی قبر کا ثبوت ہے۔ حضرت حسن کی تدفین بقیع میں ہوئی ہے، مدینے میں ہوئی ہے۔ حضرت حسین اور حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کی قبر کہاں ہے کچھ معلوم نہیں۔ آج جو اس قبر